کا اعلان سماعت فرمائیں کہ ایک آل رسول کی خاتون ہیں، شہزادی ہیں، جن کا ابھی چندہ یہ لوگ کر رہے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ابھی جو جھولی گھمائی جائے گی تو زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون فرما کر، مدد فرما کر دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھائیے تو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے بتایا کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا کائنات مولا کائنات حضرت مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک خصوصیت کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، اب اس کو مت چھڑنا، اب اس کو وہاں سے وہ لکھ دے دیجیے گا۔ ہاں، حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا فاتح خیبر کی شان بہت نرالی ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی خصوصیات عطا فرمائے۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا بھی ہے، داماد مصطفیٰ بھی ہے، فاتح خیبر بھی ہے، اور شجاعت و بہادری کے پیکر بھی ہیں۔ کئی خصوصیات حضرت مولا کائنات فاتح خیبر کو عطا ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کی جگہ جگہ پر تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ آج ہم مولا کائنات فاتح خیبر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت کرنا بھی حضور کے حکم کے مطابق ہے۔ میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ توجہ ادھر رکھیے، یہ چندہ کرنے والا حضرات چندہ کہیں گے، آپ لوگ توجہ دھیان ادھر رکھنا۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے رب سے محبت کی۔ علی سے محبت کرنا، حضور سے محبت کرنا، اور حضور سے محبت کرنا رب سے محبت کرنا۔ حضرات، یہ حضرت مولا کائنات فاتح خیبر کہ جن کی ولادت باسعادت، آپ کا جنم، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ بولو بولو، کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ اور شہادت مسجد میں۔ کعبے میں ولادت کس طریقے سے ہوئی؟ حضرت مولا کائنات کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ یہ مولا کائنات کی وہ والدہ ہیں کہ جنہوں نے نبی سے بے پناہ محبت کی۔ جب وہی مولا کائنات کی والدہ ماجدہ، مولا کائنات کی ماں
جب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو مولا کائنات نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ کیا کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جیسے ہی سنا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی وہ صرف آپ کی ماں نہیں بلکہ میری بھی ماں ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد کے تعلق سے نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ وہ صرف آپ کی ماں نہیں ہے، میری بھی ماں ہے۔ اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غمگین ہو گئے اور نبی پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ مولا علی کی ماں کے تعلق سے نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ آج میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور غسل و کفن کا سارا انتظام نبی پاک نے فرمایا۔ میں صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں۔ اور پھر جب دفن کرنے کے لیے مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کی والدہ ماجدہ کو لے کر قبرستان پہنچے تو قبر میں اتارنے سے پہلے خود نبی پاک قبر میں تشریف لے گئے، اور جہاں پر ان کو لیٹانے کا تھا وہاں پر خود نبی پاک لیٹ گئے۔ اور صرف اتنے پر ہی بس نہیں، راوی کا بیان ہے کہ لیٹتے لیٹتے نبی پاک نے اس طریقے سے دعا کی مولا یہ دفن ہونے والی میری ماں ہے۔ مولا علی کی ماں کے تعلق سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ دفن ہونے والی میری ماں ہے، مولا رحم فرما، سبحان اللہ، رحم فرما۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی دیر قبر میں لیٹے رہے۔ پھر اٹھنے کے بعد تشریف لانے کے بعد نبی پاک نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ میرا جبہ لاؤ۔ جبہ سمجھتے ہیں، جبہ شریف، کرتا مبارک، کہا لاؤ، لایا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت مولا علی مشکل کشا کی والدہ ماجدہ کو پہنا دیا، اور پہنانے کے بعد دفن کا کام تمام ہوا تو اس طریقے سے دعا کی مولا جس طریقے سے تیرے حبیب کے ساتھ جیسا اچھا سلوک کیا ہے مولا اس سلوک کے صدقے میں تو بھی میری ماں پر رحم فرما۔ وہی حضرت مولا کائنات کی والدہ ماجدہ مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ آپ نے بارہا سنا ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ مولا علی شکم مادر میں اپنی ماں کی شکم میں ہے، پیٹ میں ہے، اور حضرت مولا کائنات کی ماں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئی۔ پہلا طواف کیا، پہلا چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، چوتھے چکر میں وہ درد شروع ہوا جو بچے کی پیدائش کے وقت شروع ہوتا ہے۔ خیر آپ ٹینشن میں آ گئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ سوچ رہی تھی جب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اتنے میں غیب کے پردے سے آواز آتی ہے کہ اے بندی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کعبے میں چلی جا۔ کہاں چلی جا؟ کعبے میں۔ اور راوی کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی۔ کیا ہوا؟ اللہ کے گھر کی دیوار شق مطلب کہ پھٹی،
کیا ہوئی؟ پھٹی اور حضرت مولا کائنات کے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں تشریف لے گئی۔ اب کسی گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی۔ جب پتا چلا کہ دیکھنے والے لوگوں نے بتایا کہ اس طریقے کا معاملہ ہم نے دیکھا، تو جناب ابو طالب مولا کائنات کے والد ماجد اور پورے رشتہ داروں نے بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ کعبے کو کھول کر بھی دیکھا، مگر وہاں پر بھی حضرت فاطمہ بنت اسد موجود نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ ٹینشن میں آ گئے اور سب مل جل کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چچی کا یہ معاملہ ہے، ہم نے بہت تلاش کیا، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں مل نہیں رہی ہے۔ تو میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کرو، صبر کرو، ارے وہ جہاں پر بھی ہے سلامت ہے۔ اللہ کا یہ راز ہے، اس کو کھولا نہیں جائے گا، وہ جہاں پر بھی ہے سلامت ہے۔ مکمل 3 دن ہو گئے تو خانہ کعبہ سے باہر اس حال میں تشریف لائی، کہہ دو سبحان اللہ، اس حال میں تشریف لائی کہ حضرت مولا کائنات اپنی ماں کے گود میں تھے، گود میں لے کر باہر تشریف لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب رشتہ داروں نے سنا تو بہت خوش ہوئے۔ ابو طالب جو مولا کائنات کے والد ماجد ہیں وہ بھی تشریف لے گئے۔ کیا دیکھا کہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ سارے رشتہ داروں نے ہاتھ میں لیا، خود ان کے والد گرامی جناب ابو طالب نے بھی اپنے ہاتھ میں لیا، مگر کیا دیکھا کہ بچہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، مگر بچے کی آنکھیں بند ہیں۔ اتنے میں نبی پاک بھی تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک تشریف لائے، نبی پاک کے چچا ابو طالب کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، نہایت حسین و جمیل ہے، تندرست ہے، مگر آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اس بچے کو میری گود میں دے دو۔ جیسے ہی نبی پاک نے حضرت مولا علی کو اپنی گود میں لیا تو کیا منظر دیکھا کہ علی نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول کر ٹکٹکی نگاہوں سے رخ مصطفیٰ کو دیکھنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا، چچا دیکھو یہ نابینا نہیں ہے، اختیارہ ہے، آنکھیں سلامت ہے، دیکھو یہ دیکھ رہا ہے۔ بہت خوش ہوئے۔ ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوا گزرتا چلوں کہ جب مولا علی بڑے ہوئے، ہوش سنبھالا، نبی پاک نے پوچھا، علی بچپن میں آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ علی بچپن میں آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ ماں کی گود میں تھے، اللہ کے گھر کعبے میں تھے، باپ کی گود میں آئے، رشتہ داروں کی گود میں آئے، آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ سبحان اللہ۔ مولا علی کا جواب سنو۔ حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، میری یہ نیت تھی کہ جب دنیا میں جاؤں گا تو نہ کعبے کو دیکھوں گا، نہ ماں کا چہرہ دیکھوں گا، نہ باپ کا چہرہ دیکھوں گا، اگر دیکھوں گا تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھوں گا۔ کیا دیکھوں گا؟ نبی کا چہرہ دیکھوں گا۔ خیر حضرات محترم، وہ حضرت مولا کائنات جن کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کے تعلق سے کئی مقام پر
فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. میرے نبی پاک کی مشہور حدیث پاک ہے. نبی پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. درود پاک پڑھیں. میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے. اب شہر علم کے پاس جانے کے لیے دروازے پر جانا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ بغیر دروازے کے ہم اگر پھاند کر جائیں، کود کر جائیں تو سمجھنے والے سمجھ لیں گے کہ یہ چور ہے. کیا ہے؟ چور ہے، یہ کود کر آیا ہے. پتہ یہ چلا. اس لیے مولا کائنات اصحاب رسول اللہ سے یہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کو نبی سے ایک بار ملنا ہے تو مجھ سے 2 بار ملاقات کرنی ہو. کیونکہ پوچھنے پر آپ جواب میں ارشاد فرماتے کیونکہ نبی پاک علم کے شہر ہیں اور میں علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہوں. تو جانے والا دروازے سے جاتا ہے تو جانے میں بھی جاتا ہے، ریٹرن میں بھی واپس نکلتا ہے. نبی سے ملاقات کرو گے تو علی سے 2 بار ملاقات کرنی پڑے گی. خیر حضرات محترم، مولا کائنات کی فضیلتوں کا کیا کہنا. مولا کائنات اللہ اکبر، وہ علم تھا آپ کے پاس. مولا کائنات علی مشکل کشا فاتح خیبر کے پاس وہ علم تھا. جیسا کہ میں نے گزشتہ آپ کو اشارہ کیا تھا کہ آپ زمینوں کے راستے بھی آپ کو معلوم تھے، آسمانوں کے راستے بھی آپ کو معلوم تھے. زمین کے راستے بھی آپ جانتے تھے. 7 زمین تحت الثری تک مولا علی کی نظر تھی. 7 آسمان عرش معلی تک مولا علی کی نظر تھی. حضرات علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی نبی کے غلام ہے. تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے کہ وہ تحت الثری تک دیکھ لے، 7 زمین کو دیکھ لے، 7 آسمان کو دیکھ لے، عرش معلی کو دیکھ لے، جب یہ غلاموں کی شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو ان غلاموں کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ خیر حضرات محترم، اس تعلق سے آپ نے یہ بات بھی بارہا سنی ہے کہ حضرت مولا کائنات کا یہ دعویٰ تھا اے لوگوں میں زمین کے راستوں کو تو جانتا ہی ہوں مگر سب سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. آپ نے دعویٰ کر دیا. اور کئی لوگوں کے کئی سوالات بھی ہوئے. حضرت مولا کائنات نے ایک ایک سوال کا جواب عطا فرما دیا. یہاں تک کہ اسی بھرے مجمع میں صحابہ اکرام بھی تھے. مولا علی کا دعویٰ تھا. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جبریل ایک دیہاتی کی شکل بنا کر آئے. ایک گامڑے کا رہنے والا آدمی ہوتا ہے، اس انداز میں جبریل آئے. کہا علی دعویٰ تو بہت بڑا ہے کہ آپ کو آسمانوں کا راستوں کا علم بہت زیادہ ہے، زمین کے راستوں کا علم بہت زیادہ ہے، دعویٰ بہت بڑا کرتے ہو. یہ تو بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں ہے؟ اب صحابہ بھی جلوہ افروز ہے، اور پوچھنے والا سائل بھی پوچھ رہا ہے. وہ خود جبریل تھے مگر ایک آدمی کی شکل میں آئے، ایک گامڑے والی کی شکل میں آئے تھے، دیہاتی کی شکل میں آئے تھے. مولا کائنات سے سوال ہوا بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اللہ اکبر. مولا علی نے آنکھیں بند کی، آسمانوں کو دیکھنا شروع کر دیا. پہلے آسمان
आसमान को देखा, दूसरे आसमान को देखा, तीसरे आसमान को देखा, चौथे आसमान को देखा, पांचवें को, छठे को, सातवें को, अर्शे मुअल्ला को, सिदरतुल मुंतहा को देख लिया। जिब्रील नहीं है। फिर पूरब की तरफ देखा, जिब्रील बोलो नहीं है। पश्चिम की तरफ देखा, जिब्रील नहीं है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में देख लिया, जिब्रील नहीं है। फिर जमीन को देखना शुरू किया। ये नबी के गुलाम, अल्लाह अकबर, नबी के गुलाम है। फिर जमीनों की तरफ देखना शुरू कर दिया, मगर कहीं भी जिब्रील को नहीं पाया। अब मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ए पूछने वाले, मैंने सातों आसमान में देख लिया, सातों जमीन में देख लिया, पूरब की तरफ भी देख लिया, पश्चिम की तरफ भी देख लिया, उत्तर दक्षिण भी देख लिया, सारी सिमतों को देख लिया, मगर कहीं पर भी जिब्रील नहीं है। अगर मेरे इल्म में जिब्रील है तो वो तू है। क्या फरमाया? मेरे इल्म में अगर कोई जिब्रील है तो वो तू है। हज़रात, मौला अली का क्या कहना? मैंने पहले वो आपको हदीस पाक सुनाई थी कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। अरे मौलाए कायनात की वो शान है कि वो आराम फरमा रहे होते हैं और आपकी इबादत चालू रहती है, आपकी इबादत शुरू रहती है। एक मर्तबा माँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी की बारगाह में आकर अर्ज किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, जुमा की रात में अली इशा के बाद सो जाते हैं, इबादत नहीं करते। शिकायत समझते ना, क्या बोलते हैं अपनी शिकायत को? फरिया। हाँ, फरिया। हबीबी या रसूल अल्लाह, हर रात में इबादत करते हैं मगर जुमा की रात में इशा के बाद सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये हज़रत खातून जन्नत का जज्बा था। आज हमारी माँ बहनें कहती दिनों कमाओ कमाओ कमाओ। कभी माँ बहनें ये भी कहती कि जाओ मस्जिद में इबादत भी करो, मगर ये खातून जन्नत का जज्बा है कि हज़रत खातून जन्नत टेंशन में आ जाती जब मौलाए कायनात इशा की नमाज के बाद आराम फरमा होते। क्या आखिर ये जुमा की रात में इबादत क्यों नहीं करते? अपने बाबा से जाकर शिकायत कर दी तो हुजूर ने क्या फरमाया मालूम है? मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, रब्बे कदीर ने जुमा की रात अली पर सदका कर दी है। कली कली या अली या अली या अली या अली। खैर, जुमा की रात अल्लाह ने मेरे अली पर सदका कर दी है, क्योंकि जब अली जुमा की रात में सोता है, कह दो सुभान अल्लाह, अली जब जुमा की रात में सोता है तो अली के जिस्म से रब तबारक व तआला एक सब्ज रंग का, लीले रंग का परिंदा पैदा फरमाता है। अली जब जुमा की रात में बाद ईशा सोता है तो अली के रूह से अल्लाह ताला एक सब्ज रंग का परिंदा, पक्षी पैदा फरमाता है। नबी ये पाक फरमाते हैं कि बेटी फातिमा, फिर उस परिंदे की परवाज़ आसमानों में होती है, आसमान के चप्पे चप्पे में जाता है और मौला अली की तरफ से पूरी तात इबादत करता है। इधर अली आराम फरमाए मगर इबादत चालू है। ये अली की शान है, ये अली का मकाम है। हज़रात क्या क्या मकाम बताऊं? हज़रत अली के इल्म का मकाम भी बहुत बुलंदो बाला है और आपने बारहा ये सुना है कि मौलाए कायनात की ये शान थी
کہ آپ چند ہی لمحوں میں قرآن پاک ختم فرما لیتے ہے نا. سواری پر سوار ہوتے اور ایک رکاب میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو پیر کس میں لگتے ہیں بھائی؟ کیا بولتے اس کو؟ کیا بولتے؟ گھوڑے کا پیگڑا. ہاں پیگڑا. نا بات سمجھ میں آ جائے اسی لیے پوچھ رہا ہوں میں. اس کو رکاب کہتے ہیں اردو میں. تو مولا کائنات ایک رکاب میں پیر رکھتے قرآن کی تلاوت شروع فرماتے اور فٹافٹ نہیں 3 مرتبہ قل ہو اللہ نہیں پڑھتے تھے بھائی. ہاں یہ علی کی کرامت ہے کیونکہ علی ولایت کی فیکٹری ہے. علی کی کرامت ہے. ایک رکعت میں پیر رکھتے قرآن شریف شروع فرماتے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد سے شروع فرماتے. کس سے؟ الحمد سے شروع فرماتے. الحمد سے شروع فرماتے. ایک رکعت میں پیگڑا ایک رکعت میں جو ہے پیر رکھتے اور پھر سوار ہو کر جیسے ہی دوسرے رکعت میں پیر رکھتے الحمد سے قرآن شروع ہوتا اور دوسرا پیر رکھتے تو وہ ناس پر پورا قرآن پاک ختم فرما دیتا. ہم سنی تو کرامتوں کے ماننے والے ہیں. ارے میرے غوث کی کرامتیں ہم نے بہت سنی ہیں الحمدللہ. بہت کرامتیں سنی ہیں, بے شمار کرامتیں ہیں. خیر ابھی وقت نہیں کہ میں بیان کروں مگر مولا کائنات کی شان نرالی ہے. میرے غوث کا بھی امام مولا علی ہے, تمام ولیوں کا سلطان مولا علی ہے. خیر پورا قرآن پاک ختم فرما لیتے. ایک شخص نے پوچھ لیا, پوچھنے والے تو بھائی آدمی ہیں, مانس ہے, وہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے, پوچھ ہی لیتا ہے. کہا مولا کائنات ہم نے آپ کے تعلق سے سنا ہے کہ آپ ایک رکعت میں پیر رکھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, سواری پر سوار ہوتے ہیں, دوسرا پیر رکھتے ہیں, جیسے ہی مکمل سوار ہوتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن پاک ختم فرما لیتے ہیں. کہا بالکل سنا ہے, وہ حقیقت بھی ہے, خالی سنی بات نہیں, بالکل سچ ہے. جو تم نے سنا ہے غلط نہیں سنا ہے, ہاں ایسا ہوتا ہے. کہا حضور ذرا سمجھا بھی تو دیں کیسے آپ اتنی دیر میں پورا قرآن؟ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بھائی کئی دن لگ جاتے ہیں. حافظ قرآن پڑھتا ہے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں, عالم قرآن پڑھتا ہے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں, سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں حضور. مگر آپ چند ہی لمحوں میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے, آخر بات کیا ہے؟ سبحان اللہ. مولا علی کا جواب سنو. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قاری قرآن پڑھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں, حافظ قرآن پڑھتے ہیں تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں, عالم قرآن پڑھتے ہیں تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں, مفتی قرآن پڑھتے ہیں تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان قرآن پڑھتی ہے. مولا علی وجہ بتا رہے ہیں. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں, عام آدمی بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی زبان قرآن پڑھتی ہے, مگر جب علی قرآن پڑھتا ہے تو صرف زبان ہی نہیں, علی کا بال بال قرآن پڑھتا ہے. علی کا بال بال قرآن پڑھتا ہے. یہ فرق ہے دنیا دار میں اور علی میں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ فرق ہے دنیا دار میں اور علی میں. خیر حضرات محترم, مولا کائنات کے بے شمار مقامات ہیں, مگر میں نے چونکہ کل آپ سے کہا تھا کہ جہاں سے بات چھوڑی ہے وہ بات مجھے تمام بھی کرنی ہے, اس لیے. اور شجاعت و بہادری میں سبحان اللہ, مولا علی جیسا بہادر فاتح خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے. جب فتح کیا اور وہ قلعے کا دروازہ جو آپ نے اٹھا کر پھینکا تھا, ارے علی زمین پر سوتے تھے اور بنگلے والے ڈرتے تھے. جو کوٹھیوں میں سوتے تھے, جو محلوں میں سوتے تھے, اور ادھر میرا علی زمین پر آرام فرما ہے.
مگر وہ بیٹھے بیٹھے وہاں کانپتے تھے. یہ علی کی شجاعت تھی, یہ بہادری تھی. خیبر کا قلعہ جب آپ نے اٹھا کر پھینکا تو 40 یا 70 آدمیوں نے اٹھانا چاہا تو اٹھا بھی نہیں پائے. اور جب آپ نے وہ خیبر کا قلعے کو فتح کیا تھا, سبحان اللہ, تو میدان کارزار کا ذرہ ذرہ یہ پکار اٹھا تھا کہ شاہ مرتا شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں, علی جیسا کوئی طاقت والا نہیں, کیونکہ ان کی بازوؤں میں قوت پروردگار تھی. علی جیسا کوئی جوان نہیں اور علی کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ان کی بہادری کے اگر واقعات بیان کیے جائے حضرات تو رات ختم ہو جائے گی, بات ختم نہ ہوگی. خیر مولا کائنات کا بہت بڑا مقام تھا, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مولا کائنات کے نقش قدم پر چلیں. ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں, تو علی کا طریقہ کیا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. ایک بات مجھے یاد آئی, میں بتا دوں. کسی نے پوچھا حضور آپ کو اگر ملنا ہو تو کہاں ملے؟ کس سے پوچھا بھائی؟ مولا علی سے بولو نا یار, آپ بھی تھوڑا بہت بولیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. کہاں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بیدار ہیں, لگتا ہے سستی جو ہے تھوڑی آ گئی ہے. خیر, پوچھا آپ کا ایڈریس کیا ہے, آپ کا پتہ کیا ہے, ہم ملنا چاہیں تو کہاں ملے, دن میں رات میں؟ اللہ اکبر. تو مولا علی کا جواب سنو. جب پوچھا حضور ہم آپ کو ملنا چاہیں دن میں رات میں تو کہاں ملے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا مجھے ملنے کے 2 پتے ہیں. کتنے؟ میرے 2 ایڈریس ہیں, میں وہاں مل جاؤں گا. کہا حضور ارشاد فرمائیں کون سے 2 پتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ایک پوچھنے والے اگر علی سے دن میں ملنا ہو تو علی میدان جنگ میں ہوگا. کیا فرمایا؟ اگر علی سے دن میں ملاقات کرنی ہے تو علی کہاں ہوگا؟ میدان جنگ میں ہوگا. اور اگر علی سے رات میں ملاقات کرنی ہے تو علی مسجد کے محراب میں ہوگا. یہ مولا کائنات کا پتہ ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تمہارا ایڈریس کیا ہے تو تمہارا پتہ کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے ہم بھی ایسا پتہ رکھیں, ایسا ایڈریس رکھیں کہ جس ایڈریس کو سن کر سامنے والا بھی راضی ہو جائے, مولا علی بھی راضی ہو جائے کہ نہیں یہ حقیقت میں میرا چاہنے والا ہے, میرے نقش قدم پر چل رہا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات آج 12 بجیں گے, کہیں وعدہ نہیں ہے, ٹینشن تو نہیں ہے بھائی, بھلے نے 12 بج جاوے بھائی. خیر, کل سے جو میں نے بات چھوڑی تھی کہ حضرت خاتون جنت کا رشتہ پکا ہو گیا. 11:30 بجے ہیں, 12 بجے ختم. حضرت خاتون جنت کا رشتہ پکا ہو گیا. اب شادی بھی پکی ہو گئی کہ بس ان قریب شادی بھی ہونے والی ہے. نبی پاک نے مولا علی کو بلایا, کہا اب شادی کا انتظام کرو, شادی کے لیے کچھ پیسے روپے کی ضرورت بھی پڑے گی. خیر, تو مولا کائنات نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ میرے حالات آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میرے پاس کوئی بیلنس تو نہیں ہے, ہاں ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے اور ایک زرہ. یہ
لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں حضور، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ ابھی جنگ کا موسم ہے، گھوڑے کا ہونا بھی ضروری ہے، تلوار کا ہونا بھی ضروری ہے، زرہ یعنی جو لوہے کا لباس ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے، مگر وہ نہ ہو تو چل جائے. ایک کام کرو اے علی، جاؤ یہ زرہ جو ہے بیچ دو. مختصر یہ ہے کہ مولا کائنات جو ہے زرہ بیچنے کے لیے مدینہ شریف کی منڈی میں پہنچی. منڈی سمجھتے ہیں؟ جہاں پرانا مال بیچا جاتا ہے، ایسی ایک بازار ہوتی ہے. تو مدینہ شریف میں بھی ایک ایسی بازار تھی، منڈی تھی، جہاں پرانا مال نیلام کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا. وہاں پر بولی ہوتی تھی، آکشن ہوتا تھا. خیر، مولا کائنات زرہ لے کر مدینہ شریف کی منڈی میں تشریف لے گئے. ویپاری آ گئے، تاجر لوگ آ گئے. ان ویپاریوں میں حضرت عثمان غنی بھی تھے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ذکر پاک یہ کڑی ایک باقی رہ گئی تھی، اس لیے بیان کر دوں. حضرت عثمان غنی بھی تھے. حضرت عثمان غنی کی تشریف لائے، بولی شروع ہو گئی. کسی نے کہا 100 درہم، کسی نے کہا 150 درہم، کسی نے کہا 200 درہم. وہاں سے کوئی آگے بڑھا، آخر میں آئے عثمان غنی. کہا کس کی ہے یہ؟ کہا مولا علی کی ہے. اب حضرت عثمان غنی نے بولی لگائی، کہا میں اس زرہ کی قیمت 480 درہم دوں گا. کتنے؟ 480. دوسرے ویپاری لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یار یہ تو بہت بھاری قیمت دیتے ہیں، ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. خیر عثمان غنی نے وہ زرہ خریدی. مالک کون ہو گئے؟ عثمان غنی ہو گئے. مولا کائنات کو 480 درہم دے دیے. مولا کائنات چلنے لگے. تو حضرت عثمان غنی نے آواز دی، بھائی علی. حضرت مولا کائنات نے موڑنے دیکھا تو کیا دیکھا کہ عثمان غنی ہے. کہا اے عثمان غنی کیا بات ہے، کہیں سودا مہنگا تو نہیں پڑ گیا؟ زرہ واپس تو دینا نہیں چاہتے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ میں پوچھوں کہ آخر کون سی مجبوری پیش آ گئی کہ آپ نے اتنی بہترین زرہ بیچ دی. جو لوہے کا لباس جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے وہ آپ نے بیچ دیا، کون سی مجبوری تھی؟ مولا کائنات نے کہا بات ایسی ہے کہ میرا رشتہ نبی کی شہزادی خاتون جنت کے ساتھ طے ہو چکا ہے، ان قریب شادی ہونے والی ہے، اس لیے کچھ ضرورت تھی تو میں نے بیچ دی. حضرت عثمان غنی نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اے مولا کائنات، یہ نبی کی شہزادی سے شادی رب تبارک و تعالیٰ اس کو مبارک ثابت فرمائے. بہت خوش ہوئے. حضرت مولا کائنات نے شکریہ ادا کیا، پھر چلنے لگا تو کہا مولا کائنات ایک بات کہوں میں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو بولیے. کہا مولا کائنات یہ زرہ بہت بہترین ہے، یہ لوہے کا لباس بڑا بہترین ہے، اور جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کو اچھا بھی بہت لگتا ہے. اگر میری مانو، کون کہتا ہے؟ عثمان غنی. اگر میری مانو تو یہ زرہ آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر قبول کر لو. پہلے خرید لی، پھر کیا کہا کہ تحفے کے طور پر رکھ لو. اب تحفے کی بات ہوئی، گفٹ کی بات ہوئی. مولا کائنات سوچنے لگے تحفہ قبول کروں کہ نہ کروں. اگر قبول کرتا ہوں تو بہت بڑا تحفہ ہے، اور نہیں کرتا ہوں تو سرکار کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کر لو. اب کیا کروں؟ کشمکش میں تھے. کہنے لگے چلو یہ فیصلہ نبی کی بارگاہ میں ہوگا. پھر اس کے بعد مولا کائنات زرہ بھی ساتھ میں ہے، 480 درہم بھی ساتھ میں ہے. نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. نبی پاک نے کیا دیکھا؟ علی آئے ہیں، سامان بیچنے کے لیے گئے تھے، وہ سامان بھی ساتھ میں ہے، اور وہ پیسے روپیے بھی ساتھ میں ہے. نبی پاک نے فرمایا علی کیا معاملہ ہے، سامان بھی لائے ہو، روپیے بھی لائے ہو؟ حضرت مولا کائنات نے پورا واقعہ عثمان غنی کا سنا دیا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا
کہ میرے نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. نبی دعا فرما دے. کون دعا فرمائے؟ نبی کی دعا کا عالم یہ ہے کہ ادھر سے نبی کی دعا بلند ہوتی ہے، ادھر سے رب جبریل سے فرماتا ہے جبریل جاؤ جنت کا تھالا لے کر جاؤ اور میرے محبوب کی دعا کو سجا کر لے آؤ. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور کی دعا دلہن بن کے نکلتی ہے. خیر حضرت عثمان غنی کے لیے دعا فرمائے مولا میرے عثمان کو سلامت رکھنا، اس کے اموال میں برکتوں کا نزول فرمانا. ایسی برکت ہوئی کہ آج بھی مدینے کی بینک میں عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ چالو ہے. آج بھی دینی کام ان کے پیسوں سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے باغیچے تھے. باغیچوں کی جتنی بھی آوک ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے نام پر جمع ہوتی ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کثیر عطا فرماتا ہے. خیر حضرات محترم منگنی ہو گئی، شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی. اب کیا ہوتا ہے سنا دوں بھائی یہ بات، تاکہ پھر انشاءاللہ جو ہے آئندہ میں کربلا کی طرف جو ہے واقعات اور جو سلسلہ ہر سال رہتا ہے اس سلسلے کو شروع کروں. خیر بالکل سب طے ہو چکا، شادی ہونے والی ہے. اسی اسنا میں اب شادی کا واقعہ اس طریقے سے میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہے الحمدللہ. میری عادت ہے کہ میں بغیر کتاب کے نہیں بولتا ہوں، سنی سنائی باتوں کو میں بیان نہیں کرتا ہوں الحمدللہ. اس میں راوی کا یہ بیان کردہ روایت ہے، راوی نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت جبریل جنت کے میوے لے کر تشریف لائے. درود پاک پڑھ لیجیے. کیا لے کر آئے؟ جنت کے میوے لے کر آئے. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ میوے کیسے؟ کہا حبیبی یا رسول اللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بیت المعمور پر، ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے بالکل کعبے کی سدھ میں، آسمانوں میں وہ فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور. کہا آج تمام فرشتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور پر جمع فرمایا تھا اور ایک راجل نام کے فرشتے کو حکم عطا فرمایا تھا کہ وہ خطبہ پڑھے. اس نے خطبہ پڑھا، جنت کی حوریں بھی ہیں اور تمام کی موجودگی میں اس نے خطبہ پڑھا. پھر رب کا حکم ہوا کہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ کر دو. پہلے آسمانوں میں نکاح ہوا، کہہ دو سبحان اللہ، علی کے ساتھ کر دو. حضور وہ نکاح ہو چکا. نکاح کے بعد یہ جنتی میوے لٹائے گئے. آج ہمارے یہاں نکاح ہوتی تو ہم کیا لٹاتے بھائی؟ وہ پٹاکڑے، وہ بھی ڈپلیکیٹ. گلاب کی پتیاں ہوں پھول ہوں تو بات الگ ہے. یہ تو اس کے اندر وہ کاغذ کے کچرا جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب جمع ہوتا ہے، وہی اسی سے استقبال کرتے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. خیر جنتی میوے لٹائے گئے. تو اس سے پتا چلا کہ نکاح کے بعد جو کھارتیاں آتی ہیں کھارتیاں، اس کو لٹانا یہ سنت ہے نا؟ کیا ہے؟ سنت ہے. سنت طریقے پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو نبی پاک بھی راضی ہوں گے. خیر جبریل علیہ السلام نے ذکر کیا حبیبی یا رسول اللہ یہ عمل آسمانوں میں تو ہو چکا ہے، آپ زمین پر بھی جو ہے یہ عمل فرما لیں، یعنی اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مولا کائنات سے کر دیں. ہے نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی پاک نے اپنے انصار مہاجرین صحابہ کو مسجد نبی شریف میں بلایا. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت علی کو کہا تیار ہو کر آ جاؤ، دلہا بن کر آ جاؤ. مولا کائنات دلہا بن رہے ہیں. اب مولا کائنات کے باراتی صحابہ ہیں. اب دلہا بن کر حضرت مولا کائنات مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے ہیں. توجہ ہے نا بھائی سب کی؟
دھیان ہے نا؟ اچھا سمجھ میں تو آتا ہے نا؟ ہاں، کیونکہ مجھے بات ملی کہ کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا نہیں، سمجھتے سب ہیں، سب سمجھتے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ کو اور بڑھائے۔ خیر، حضرت مولا کائنات فاتح خیبر دلہا بن کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور وہ مسجد نبوی جس میں ہمیشہ اللہ کا نور نازل ہوتا ہے، اس میں آج علی بھی نور بن کر تشریف لائے، صحابہ بھی نور ہے، تھوڑی دیر گزری کہ نور علی نور نبی بھی تشریف لائے۔ حضرت خاتون جنت کا نکاح ہوا، نبی پاک تشریف لائے، مہر نکی ہوا، حق مہر کہتے ہیں نا، حق مہر نکی ہوا، کتنا معلوم ہے؟ 400 مسقال چاندی، یعنی کہ 150 تولہ چاندی۔ کتنا؟ دیکھیے یہ مہر جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مہر یہ بچی کا دلہن کا حق ہے، وہ جتنا چاہے اتنا لے سکتی ہے، شریعت نے اس کو چھوٹ دی۔ ہمارے اطراف میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہر 3-4 ہزار روپے ہوتا ہے تو کہتے ہیں باپو بہو ودھیک۔ ارے بھائی یہ مہر ہی مین چیز ہے، مہر ہی سے تو نکاح ہوتا ہے، تو مہر بچی کا، لڑکی کا، دلہن کا حق ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے 5,000 نہیں 50,000 چاہیے تو دینے پڑیں گے، شریعت نے چھوٹ دی ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جتنا چاہے اتنا مہر لے سکتی ہے۔ خیر، خاتون جنت کا مہر کتنا طے ہوا؟ 150 تولہ چاندی۔ میرے نبی خود وکالت فرما رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج یہ مسئلہ بھی ہے کہ نہ باپ تھی نہ بنا ہوا ہے وکیل، دوسرے کو بناؤ۔ ارے بھائی باپ تو پہلے سے وکیل ہے، باپ تو پہلے سے وکیل ہے بچوں کا، اگر وہ نکاح کے وقت میں بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر میرے نبی خود وکالت نکاح کے ٹائم پر بھی فرما رہے ہیں۔ 150 تولہ چاندی، جس کو 400 مسقال چاندی اردو میں کہا جاتا ہے، وہ لے کر نبی پاک خاتون جنت کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ 400 مسقال یعنی کہ 150 تولہ چاندی کے بدلے میں تمہارا عقد علی کے ساتھ میں کر رہا ہوں، بیٹی بتاؤ کیا مہر منظور ہے؟ پوچھا اتنا مہر آپ کو قبول ہے؟ اس کے بدلے میں علی بھی قبول ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت نے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، علی تو قبول ہے مگر مہر قبول نہیں ہے۔ علی قبول ہے، علی منظور ہے، مگر مہر منظور نہیں ہے۔ نبی پاک فکر مند ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل رب کی طرف سے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ خاتون جنت کے مہر کے بدلے میں پوری جنت اور اس کی نعمتیں رکھ دی جائے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ پوری جنت اور اس کی نعمتیں رکھ دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی فاطمہ رب کا فرمان آیا ہے۔ کیا مقام ہے حضرت خاتون جنت کا؟ یہ شہید کربلا حضرت امام حسین کی ماں ہے، والدہ ماجدہ ہے، کیا مقام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹی جنت اور اس کی نعمتیں تمہارا باہر رکھ دیا جائے۔ حضرت خاتون جنت نے عرض کیا، بابا جان علی منظور ہے مگر مہر منظور نہیں ہے۔ علی منظور ہے مگر مہر منظور نہیں ہے۔ نبی پاک جنہوں نے پورے زمانے کے فیصلے فرمائے، اگر آج نبی پاک کی سوچ میں ہے کہ کروں تو کیا کروں، مہر میں کیا رکھا جائے، کہ میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ تم خود ہی بتاؤ کہ تمہارے مہر میں کیا رکھا جائے، آپ خود ہی بتاؤ کہ کیا رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔
सुनो सुनो, आज शादी के वक्त हम सब कुछ भूल जाते हैं, और ये भी शादी ही हो रही है, मगर याद किसको किया जा रहा है? याद किसको किया जा रहा है? हजरत खातूने जन्नत ने अर्ज किया, बाबा जान, रुपये पैसे का महर तो हर कोई देता है, सोने चांदी का महर तो हर कोई देता है, दौलत का महर तो हर कोई देता है बाबा, मगर मेरा महर निराला होना चाहिए। कहा बेटी बताओ कैसा होना चाहिए? कहा बीबी या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी मक्का शरीफ की जिंदगी भी देखी है, मदीना शरीफ की जिंदगी भी देखिए बाबा, मैंने आपको रात में कभी भी सुकून से सोते हुए नहीं देखा। जब भी आप बेदार हो जाते तो आप अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश की दुआएं फरमाते। कहा बेटी फातिमा तो क्या चाहती हो? कह दो सुभान अल्लाह, क्या चाहती हो? हजरत खातूने जन्नत ने अर्ज किया, बाबा आप नबियों में बेमिसाल हैं और मैं आपकी बेटी होने में बेमिसाल हूँ, इसलिए मेरा महर भी बेमिसाल होना चाहिए। नबी पाक फरमाते हैं बेटी तो फिर महर में क्या रखा जाए? अल्लाह अकबर। तो हजरत खातूने जन्नत ने अर्ज किया, बाबा जान बस आपके गुनहगार उम्मतियों की शफाअत। अरे बाबा से बुलंद इस बात पर सुभान अल्लाह बोल दो यार, इतनी बड़े फायदे की बात। हम गुनहगारों को याद किया, हम शादी में याद करते हैं, उनके तरीके को याद करते हैं, हम भूल जाते, मगर उन्होंने याद किया कि बाबा जान हबीबी या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपके गुनहगार उम्मतियों की शफाअत हो जाए, बस यही फातिमा का महर रख दिया जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत जैसे हज़रत खातून जन्नत ने ये इल्तिजा की, इतने में जिब्रील एक चिट्ठी लेकर आए। बाबा से बोलूं कह दो सुभान अल्लाह। एक चिट्ठी लेकर आए, सुभान अल्लाह। वो चिट्ठी नबी पाक की बारगाह में रुक़ा, जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो रुक़ा, वो चिट्ठी नबी पाक की बारगाह में पेश की गई। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने उस चिट्ठी को खोल कर पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, जअल्तु शफाअत उम्मति मुहम्मद सदाक़ फातिमा। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, रब ने फरमाया महबूब, पाक पढ़ ले, बात खत्म हो रही, बात खत्म हो रही। महबूब, हमने आपकी बेटी खातूने जन्नत फातिमा की बात को कबूल करते हुए आपके गुनहगार उम्मतियों की शफाअत फातिमा का महर रख दिया है। अल्लाह, जब माँ बाप ऐसे हो तो फिर बेटा भी वैसा ही होता है कि उम्मतियों के खातिर करबला के मैदान में 3 दिन की भूखो प्यास को बर्दाश्त करता है। नन्हे 6 माह के अली असगर को हमारे खातिर कुर्बान कर देता है। हम शक्ले मुस्तफा अली अकबर को भी कुर्बान कर देता है हमारे खातिर। अपने भाई अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजुओं को भी देखता है हमारे खातिर। जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो माँ बाप का रंग भी करबला में जाहिर हो रहा था। खैर हजरात मोहतरम, इस तरीके से हजरत खातून जन्नत का महर नक्की हो गया, निकाह हो गई सहाबा के मजमे में। हजरात और बहुत सारी बातें हैं, मगर फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आपके सामने मैं अर्ज करूंगा। पता ये चला कि माँ बाप का रंग भी बेटे में जरूर पाया जाता है। तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन में माँ बाप का
رنگ نمایا تھا وہ ماں، وہ خاتون جنت جب حسین کو جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب روٹی کھلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، پانی پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، دودھ پلاتی تو قرآن پڑھتی تھی۔ اب بتائیے اس کا اثر کیا ہوا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں مگر قرآن نہیں چھوڑا۔ آج ہم موبائل نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن پاک پڑھنے کی، ہمارے بچوں کو پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے مگر قرآن حسین نے نہیں چھوڑا۔ آخری مرحلے میں آ رہا ہوں، ختم کرو۔ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے مگر قرآن کو نہیں چھوڑا۔ علی عسکر کا حلق سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے مگر قرآن نہیں چھوڑا۔ ہم شکل مصطفیٰ رائے خدا میں فدا ہو چکا ہے مگر قرآن نہیں چھوڑا۔ حد تو یہ ہے کہ خود شہادت کا جام پی لیتے ہیں مگر پھر بھی قرآن نہیں چھوڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سر امام حسین نیزے پر تھا اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ سر امام حسین جو نیزے پر تھا لب مبارک ہل رہے ہیں۔ کیا ہلتے ہیں؟ لب ہل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے لوگوں نے کان لبوں کی طرف کیے تو کیا دیکھا کہ کٹا ہوا سر حسین ہے مگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ماں باپ نے جو انہیں رنگ دیا تھا وہ رنگ کربلا میں ظاہر ہو رہا تھا۔ خیر حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام علی مقام امام حسین سے سچی پکی محبت رکھیں۔ ان کی جتنی بھی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، دنیا میں نہیں دونوں جہاں میں، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، ارے فرش زمین سے عرش تک چرچا حسین کا بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ ارے تڑپ کر امام حسین کے نام پر بول دو سبحان اللہ یار، ایک مطلب اور بول دو سبحان اللہ، کہ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، ارے سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بنائے، نیک بنائے، نمازی بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔